مدتوں پرانی بات ہے کہ بغداد کے ایک گاؤں میں ایک شخص رہا کرتا تھا جس کے 3 بیٹے تھے۔ وہ شخص انتہائی بے وقوف تھا اور اعلیٰ درجے کے بے وقوفوں میں اس کا نام آتا تھا۔ اس نے اپنے تینوں بیٹوں کا نام بھی کامران، کامران اور کامران رکھا ہوا تھا۔ جب وہ مرنے لگا تو اس نے ایک عجیب سی وصیت کی، کامران کو وراثت ملے گی، کامران کو وراثت نہیں ملے گی اور کامران کو وراثت ملے گی۔ یہ کہہ کر وہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے کہ بہت سارے لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیے بنا ہی چلے جاتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کے لیے مزید ایسی ویڈیوز لے کر آتے رہیں۔ آپ کے تعاون کا شکریہ۔ اب اس کے تینوں بیٹے اتنی زیادہ پریشانی میں پڑ گئے کہ آخر ہمارے باپ نے کس کا ساتھ دیا ہے، یعنی کہ کس کو وراثت دی ہے، اور کس کو دھتکار دیا ہے، یعنی کہ کس سے وراثت چھین لی ہے۔ تینوں بھائی اسی سوچ بچار میں پڑ گئے کہ اس مسئلے کا حل کس طرح نکالا جائے۔ سب لوگوں نے اپنی اپنی تجویز پیش کی۔ ایک نے کہا کہ کیونکہ بابا مجھ سے زیادہ پیار کرتے تھے تو انہوں نے مجھے وراثت کا حصہ دیا ہوگا۔ دوسرے نے کہا کہ نہیں، وہ تم سے غمزدہ تھے کیونکہ تم نے آخری وقت میں ان کا دل بہت دکھایا تھا، اس لیے انہوں نے وراثت ضرور مجھے ہی دی ہوگی۔ اسی طرح بھائی آپس میں لڑتے رہے۔ آخر کار وہ اس بات پر آمادہ ہوئے کہ شہر جا کر قاضی سے فیصلہ کرواتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے باپ نے کس کو وراثت میں حصہ دیا ہے اور کس کو وراثت میں کچھ بھی نہیں دیا۔ ان دنوں بغداد کے قاضی اپنی ذہانت اور مسائل کو حل کرنے کی بنا پر بے حد زیادہ مشہور تھے۔ تینوں بھائی اگلی صبح بغداد کے مشہور شہر جانے کے لیے روانہ ہو گئے۔ بہت سارا سفر طے کرنے کے بعد راستے میں انہیں ایک مسافر ملا جو بے چینی سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، جیسے کوئی اس کی قیمتی چیز ہو گئی ہو۔ وہ کبھی ایک پتھر کو اٹھاتا، اس کے نیچے وہ چیز تلاش کرتا، کبھی دوسرے پتھر کے نیچے، کبھی ایک ٹیلے پر چڑھ جاتا، کبھی دوسرے ریت کے ٹیلے پر چڑھ جاتا اور اپنی چیز کو ڈھونڈنے کی بھرپور کوشش کرنے لگا۔ کیا ہوا بھائی؟ پہلے کامران نے اس کے پاس جا کر اس سے پوچھا۔ میری گائے گم ہو گئی ہے، اس شخص نے کہا۔ پہلے کامران نے کہا، کیا تمہاری گائے کی ایک آنکھ خراب تھی؟ یہ سن کر اس اجنبی شخص نے کہا، ہاں بالکل ایسا ہی ہے، لیکن یہ بات تمہیں کیسے پتا؟ دوسرے کامران نے کہا، بھائی ایک بات تو بتاؤ۔ اس پر اجنبی شخص نے کہا، جی جی پوچھئے، آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ دوسرے کامران نے کہا، کیا تمہاری گائے کی ایک ٹانگ لنگڑی تھی، یعنی کہ وہ لنگڑا کر چلتی تھی؟ جس پر اجنبی شخص بھرپور حیرانی سے بولا، بالکل ایسا ہی ہے، میری گائے ایک ٹانگ سے لنگڑی تھی اور وہ بے حد آہستہ آہستہ چلتی تھی، مگر مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہا کہ یہ باتیں تم لوگوں کو کیسے معلوم ہیں۔ ابھی وہ دوسرے کامران سے یہ سوال کر ہی رہا تھا کہ تیسرا کامران مسکرا کر بولا، بھائی کیا تمہاری گائے کی دم نہیں تھی؟ یہ سن کر وہ اجنبی شخص ہکا بکا رہ گیا اور اس نے کہا، یہ تو جادو ہی ہو گیا، بالکل ایسا ہی ہے، لیکن یہ باتیں تم سب لوگوں کو کیسے پتا ہیں؟ کیونکہ تم سے تو میں آج پہلی بار مل رہا ہوں اور پہلی بار ملنے میں ہی تم نے مجھے ساری چیزیں بالکل صحیح صحیح بتا دی ہیں۔ شکل سے تم لوگ بے وقوف لگتے ہو، لیکن مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جس طرح تم نے میری گائے کی صحیح صحیح نشانیاں بیان کی ہیں، تم نے ہی میری گائے کو چرایا ہے۔ مسافر غصے سے تینوں بھائیوں کی طرف دیکھنے لگا۔ تینوں نے یک بخت ایک ہی آواز میں کہا کہ ہم نے گائے نہیں دیکھی، بس گائے کے نشانات دیکھے ہیں۔ لیکن وہ شخص نہیں مانا۔ اس نے کہا کہ بھلا گائے کے نشانات دیکھ کر کوئی شخص بالکل گائے کے بارے میں ایک ایک چیز صحیح طور پر کیسے بتا سکتا ہے؟ ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے۔ یا تو تم لوگ کوئی جادوگر ہو کہ تمہیں جادو سے یہ چیز معلوم ہو جائے،
جس پر تینوں بھائیوں نے اسے یقین دلانے کی بے حد کوشش کی کہ وہ نہ تو جادوگر ہیں اور نہ ہی انہوں نے اس آدمی کی گائے کو چرایا ہے، بلکہ وہ تو شہر کے قاضی کے پاس اپنا مسئلہ لے کر جا رہے ہیں۔ لیکن اس آدمی نے ان کی ایک بھی بات نہ مانی اور اس نے کہا کہ میں بھی شہر تم لوگوں کے ساتھ چلوں گا اور قاضی کو یہ سارا ماجرا بیان کروں گا۔ آگے پھر قاضی کی مرضی کہ وہ کیا فیصلہ سناتے ہیں، لیکن تم ساروں کی باتیں سن کر مجھے یہی لگ رہا ہے کہ قاضی میرے حق میں ہی فیصلہ دیں گے اور تم لوگوں کو میری چرائی ہوئی گائے واپس کرنی ہی پڑے گی۔ خیر، ایک دن کا مزید سفر طے کر کے وہ سارے قاضی کے دربار میں پہنچے۔ بغداد کے قاضی رؤف الدین صاحب اپنی عدالت میں براجمان تھے۔ قاضی رؤف صاحب نہایت ہی نیک دل، سچے اور اچھے انسان تھے۔ وہ کبھی فیصلہ لیتے وقت کسی سے نہیں ڈرتے تھے، خواہ کٹہرے میں وقت کا بادشاہ ہی کیوں نہ کھڑا ہو۔ وہ ہمیشہ عدل و انصاف اور تمام حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ لیتے تھے۔ جہاں پر ثبوتوں کی کمی ہوتی وہاں وہ اپنی عقل سے کوئی نہ کوئی ایسا حل نکالتے کہ معاملہ حل ہو جاتا اور چور پکڑا جاتا تھا۔ اب تینوں بھائی کامران اور وہ اجنبی شخص قاضی کے سامنے پیش ہوئے اور اپنا سارا ماجرا بیان کیا۔ تینوں بھائیوں نے اپنی بے گناہی بھی بتائی اور اس اجنبی شخص نے سارا واقعہ بتایا کہ کس طرح ان تینوں بھائیوں نے میری گائے کو، جس کو انہوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں، اس کے بارے میں بالکل ٹھیک معلومات دی ہیں، وہ بھی صرف اس کے نشانات دیکھ کر۔ قاضی نے تینوں بھائیوں سے پوچھا، جب تم نے گائے دیکھی ہی نہیں مگر پھر بھی اس کی اتنی زیادہ گہرائی میں تفصیل کس طرح جانتے ہو؟ پہلے کامران نے کہا، قاضی صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہم نے گائے نہیں دیکھی، لیکن کیونکہ ہم کافی لمبا سفر طے کر کے آ رہے تھے تو ہم ایک جگہ سوکھی گھاس پر بیٹھ گئے اور وہاں ہم نے دیکھا کہ گھاس ایک سائیڈ سے تو بالکل کھائی ہوئی تھی جبکہ دوسری طرف سے جوں کی توں تھی، مطلب گائے ایک آنکھ سے اندھی تھی۔ جس پر قاضی نے کہا کہ یہ تو ٹھیک ہے، لیکن تمہیں یہ کیسے پتا کہ وہ گائے ایک ٹانگ سے لنگڑی بھی تھی، جبکہ یہ پتا کرنا تو نہایت مشکل کام ہے۔ جس پر دوسرا کامران بولا کہ قاضی صاحب جب ہم آ رہے تھے تو ہم نے رستے میں گائے کے نشانات دیکھے تھے، جس کے 3 پیر تو بالکل گہرائی سے زمین پر جوں کے توں بن جاتے تھے، لیکن ایک پاؤں کا نشان بے حد ہلکا محسوس ہوتا تھا، جس سے ہم نے یہ اخذ کیا کہ گائے ضرور ایک ٹانگ سے لنگڑی ہوگی اور پوری ٹانگ زمین پر ٹیکنے سے اس کو تکلیف ہوتی ہوگی، جس سے وہ صرف 3 پاؤں ہی زمین پر بھرپور گہرائی سے رکھتی ہے، جبکہ اپنا ایک پاؤں بالکل ہلکا زمین پر رکھتی ہے۔ قاضی نے یہ سنا تو اس نے کہا کہ یہ سب باتیں تو ٹھیک ہیں، لیکن تمہیں یہ کیسے معلوم کہ اس کی دم نہیں ہے؟ جس پر تیسرا کامران مسکرا کر بولا کہ قاضی صاحب گائے کے گوبر کی جگہ ایک دم سیدھی لکیر میں تھی، جس کا مطلب تھا کہ اس کی دم نہیں تھی۔ یہ سب باتیں سن کر قاضی صاحب کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے، جس پر وہ اجنبی آدمی بولا، حضور والا یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں اور میری گائے انہوں نے ہی چرائی ہے، مجھے اس کا 100% یقین ہے۔ جس پر قاضی نے کہا کہ ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں کہ تمہاری گائے انہوں نے ہی چرائی ہے، لیکن تمہارے پاس اس کا کوئی ٹھوس ثبوت موجود ہے؟ جس پر اس شخص نے نام میں سر ہلا دیا۔ اس پر قاضی نے کہا کہ کیونکہ تمہارے پاس کوئی ٹھوس ثبوت موجود نہیں ہے اور ان تینوں بھائیوں نے گائے کی نشانیاں کس طریقے سے بتائیں وہ انہوں نے تفصیل میں بتا دیا ہے، تو اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ یہ تینوں بھائی بالکل بے قصور ہیں، انہوں نے تمہاری گائے نہیں چرائی۔ ساتھ ہی ایک آدمی آ کر قاضی کے کان میں کچھ بولتا ہے، جس کے بعد قاضی اپنی بات کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے کہتا ہے کہ میں نے پتہ کروا لیا ہے،
तुम्हारी गाय क्योंकि अंधी थी तो वो इधर उधर रास्ता भटक गई और वो अब एक ऊंचे टीले के साथ बैठी हुई थी। जब मैंने तुम सब लोगों का माजरा सुना था तो मैंने अपने एक खास आदमी को इशारा करके उस जगह पर भेज दिया था जहां तुमने गाय के गुम होने का बताया था। मेरे आदमी ने मुझे बताया है कि उन्हें तुम्हारी गाय मिल गई है और गाय वो अपने साथ यहीं ले आए हैं। तुम बाहर जाकर अपनी गाय को साथ ले जा सकते हो, लेकिन ख्याल रखना आगे से ऐसा कभी ना हो, वरना रियासत इस मामले में कुछ भी नहीं कर पाएगी। इसके बाद काजी ने तीनों भाइयों से पूछा कि तुम लोग कहाँ से और क्यों आए हो। उन्होंने अपना माजरा बयान किया तो काजी ने उन तीनों भाइयों को कहा कि क्योंकि तुम इतने दूर से आए हो और तुम पर एक झूठा इल्जाम भी लगा था तो तुम कुछ देर मेहमान खाने में आराम कर लो। फिर उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इन तीनों भाइयों को मेहमान खाने में ठहराया जाए। मगर जैसे ही तीनों भाई मेहमान खाने के अंदर गए उन्हें लगा कि कोई उन पर नजर रख रहा है। कुछ देर बाद खाने के लिए खुशबूदार सालन और गरम गरम रोटियां लाई गईं। पहले कामरान ने एक निवाला लिया और फौरन कहा, यह बकरे का गोश्त नहीं बल्कि चूहे का गोश्त है। दूसरे कामरान ने रोटी हाथ में ली और बोला, ये रोटियां जिस औरत ने पकाई हैं वो गुलाम है और जंजीरों में जकड़ी हुई है। तीसरे कामरान ने पानी पिया और मुस्कुराकर कहा, ये काजी वो नहीं जो नजर आता है, हकीकत बेनिकाब। अगले दिन काजी ने तीनों को अदालत में बुलाया और गुस्से से कहा, तुमने कैसे कहा कि गोश्त चूहे का है? पहले कामरान ने कहा, चूहे का गोश्त नरम और चिपचिपा होता है और इसमें हल्की सी बदबू होती है जो आम गोश्त में नहीं होती। मैं फौरन पहचान गया। काजी ने बावर्ची को बुलाया तो उसने इतराफ किया कि खाने में चूहे का गोश्त मिलाया गया था। ये रोटी गुलाम औरत ने बनाई है, ये तुम्हें कैसे मालूम हुआ? काजी ने दूसरे कामरान से पूछा। रोटियां एक तरफ से जली हुई थीं और दूसरी तरफ से कच्ची, जैसे पकाने वाला जल्दी में हो और तकलीफ में हो। काजी ने रोटी बनाने वाली को बुलाया तो उसने कहा, हाँ मैं एक गुलाम हूँ और जंजीरों में जकड़ी हुई हूँ। मुझे सही तरीके से काम करने में मुश्किल पेश आती है। काजी हैरान रह गया। तुमने कैसे कहा कि मैं वो नहीं जो नजर आता हूँ? काजी ने तीसरे कामरान से पूछा तो तीसरे कामरान ने हंसते हुए कहा, अगर तुम वाकई काजी होते तो ना ही मेहमानों को चूहे का गोश्त खिलाते और ना ही गुलाम औरत से जबरदस्ती काम कराते। तुम एक धोखेबाज हो। इतने में दरवाजा जोर से खुला। हकीकी काजी सिपाहियों के साथ दाखिल हुआ। ये शख्स एक दुश्मन रियासत का जासूस है जिसने मेरी जगह ले ली थी। हकीकी काजी ने कहा, पहले और दूसरे कामरान तुम अपनी विरासत के हकदार हो। तीसरे कामरान ने हैरान होकर पूछा और मैं? काजी मुस्कुराकर बोला, तुम्हें विरासत की जरूरत नहीं क्योंकि तुम मेरे जैसे हो। तुम एक आम आदमी नहीं, तुम्हें एक बड़ा मकसद हासिल करना है। तुम्हें दुनिया में एक खुफिया गिरोह का वारिस बनाया जा रहा है जो हमेशा हक और सच्चाई के लिए लड़ता रहता है। तीसरे कामरान ने काजी की तरफ देखा, फिर अपने भाइयों की तरफ और फिर आसमान की तरफ देखा और अल्लाह का शुक्र अदा किया। ये कहानी बस एक विरासत की लड़ाई नहीं बल्कि साजिश, राज और सच्चाई के इंकिशाफ की कहानी बन चुकी थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि ज़ाहिरी चीज़ों पर मत जाओ। हकीकत हमेशा छुपी हुई होती है। सच्चाई कभी दबती नहीं है, चाहे हालात कितने ही पेचीदा और मुश्किल क्यों ना हो। ताकतवर वही है जो ना सिर्फ देखे बल्कि हालात को समझे भी। इसके साथ साथ दोस्तों, लालच और धोखा हमेशा अंजाम को पहुंच कर ही रहता है और इसका अंजाम बेहद बुरा और घिनौना होता है। हर आजमाइश दरअसल एक अजीम मकसद का दरवाजा होती है जिसके इख्तिताम पर इंसान को एक बहुत ही बड़ा और अजीम मकसद हासिल होता है और वो एक अजीम सबक भी सीख लेता है। उम्मीद है दोस्तों, आपको हमारी आज की ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके साथ साथ अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में करना भी बिल्कुल ना भूलिएगा।
آپ کے پیار بھرے کامنٹس کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اسی طرح کی ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔